بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی تقریباً 2 ماہ قبل ہم تمام برادران اسلام کا ایک عظیم الشان تہوار جو عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تہوار گزرا، اور عنقریب دوسرا عظیم الشان تہوار جو مسلمانوں کی دوسری عید ہے اور جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، عنقریب آنے والا ہے۔ اس موقع پر ہر صاحب نصاب برادران اسلام میں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنی جانب سے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم الشان سنت ہے، جس کے بارے میں نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا، تو ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانی کے اجر و ثواب و فضائل کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی قربانی کرنے والوں کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قربانی جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہماری نیتوں کے اوپر مستنبت ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب کا دار و مدار ہماری نیتوں کے اوپر ہے۔ جتنے ہی زیادہ ہم اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے، اللہ رب العالمین اتنے ہی اجر و ثواب زیادہ بڑھا کر ہمارے نام اعمال میں درج فرمائیں گے۔ اس لیے نیتیں خالص ہونی چاہیے، صرف نام و نمود اور دکھلاوے کی غرض سے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، اگر اس غرض سے کوئی قربانی کی جائے گی تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اخلاص اور نیک نیتی ہی اللہ رب العالمین کے ہاں دیکھی جاتی ہے اور اسی پر اجر ملتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو قربانیاں کرتے ہو، ان قربانیوں کے جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہارا تقوی اللہ کے یہاں ضرور پہنچتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق قربانیاں اپنے جانوروں کی پیش کریں۔
دوسری بات یہ کہ اس وقت جو حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کی مہاماری کی بنا پر کس قدر مصیبت اور پریشانی ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں قربانی کے تعلق سے بھی بہت ہی سنجیدہ اور غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ قربانی جو ہم اپنے جانوروں کی پیش کریں گے اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا کام ہم انجام نہ دیں جس کی وجہ سے کسی طریقے کی قانونی خلاف ورزی لازم آتی ہو، اور ایسا بھی کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے شرعی قانون کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ہمیں اپنے دین اور شریعت اور اپنے ملک کے قانون سب کو دیکھ کر سب کا پاس و لحاظ ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینا ہوگا۔ قربانیوں کے جو دن مقرر ہیں ان مقررہ دنوں کے اندر ہم ان قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں انجام دیں، ان قربانیوں کو دیں اور کوشش کی کریں کہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جائیں صحت مند ہوں، تندرست ہوں اور اچھے قسم کے جانور ہوں۔ اور قربانی کے تعلق سے جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کا بھی سیکھنا اور معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کن لوگوں کے اوپر ہے، کن لوگوں کے اوپر نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم کرنے کی ہیں۔ قربانی صاحب نصاب لوگوں کے اوپر واجب ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونا اور قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہونا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں صاحب نصاب جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس میں حولان حول یعنی جملہ ضروریات کو پوری کرنے کے بعد اس نصاب کے بقدر مال کا باقی رہنا 1 سال تک یہ رعایت دی گئی ہے کہ تمام ضروریات کو پوری کرنے کے بعد بھی 1 سال تک نصاب کے مال باقی رہ جائے۔ قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ قربانی جب صاحب نصاب ہو گیا اور خواہ وہ قربانی کے ایام میں بھی صاحب نصاب ہوا تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی پہلے اپنی جانب سے کی جائے، اس کے بعد جو گھر میں اور وسعت اور گنجائش ہو تو دوسرے لوگوں کے نام سے کر دی جائے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو نفل قربانیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنے کے بعد نفل کی طرف توجہ دی جائے۔ اس معاملے میں یہ غلط فہمی عام طور سے لوگوں کو ہوتی ہے اور ہر سال دیکھنے کو آتا ہے
کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر سال تو اپنی جانب سے قربانی کرتے ہی ہیں، اس مرتبہ اپنے بیٹے کی جانب سے کر لیں یا بیوی کی جانب سے کر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، پہلے اپنی جانب سے ادا کر لے، اپنا واجب ادا کر لے، اگر گنجائش اور وسعت ہو تو دوسرے کے نام سے کرنا چاہیے، لیکن اپنے نام سے نہ کر کے دوسرے نام سے کر لیا ایک جانور تو اپنا واجب ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کا واجب ادا نہیں ہوا۔ اس معاملے میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عموماً اس تعلق سے لاپرواہی اور غفلت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلے اپنا واجب ادا کر لیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی طرف سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور گھر کے اندر اگر باپ ہے، اس کے بیٹے لوگ ہیں اور سب بیٹے مل کر کاروبار میں شریک ہیں، مالک باپ ہے، تو بیٹوں کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہوا کرتی ہے، لہذا باپ اپنی جانب سے قربانی کرے گا۔ اگر گنجائش ہو تو دیگر بیٹوں کے نام سے بھی کر سکتا ہے، کبھی بیوی کے نام سے کر دے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی کی اجازت سے شوہر بیوی کے نام سے الگ سے قربانی کر سکتا ہے، پہلے اپنی کر لے، اس کے بعد گنجائش ہو تو بیوی کی اجازت سے بیوی کے نام سے بھی قربانی کرے گا تو بیوی کی جانب سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اور گھر کے اندر باپ نہیں ہے، 2 یا 3 بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں، اور تینوں یا دونوں یا چاروں جتنے بھی بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں، سب برابر کے کاروبار میں شریک ہیں، تو نفع ہوا اس نفع کہ اگر 4 شریک ہیں تو چاروں کے قربانی کے بقدر 4 جگہ وہ نفع تقسیم کرنے کے بعد ہر بھائی صاحب نصاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہر بھائی صاحب نصاب ہوتا ہے تو ہر بھائی اپنی اپنی جانب سے قربانیاں پیش کرے گا، کیونکہ کاروبار میں ایک سارے لوگوں کی برابر کی شرکت ہے۔ ایک آدمی کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی بلکہ چاروں کی جانب سے ہوگی، اگر چاروں صاحب نصاب بنتے ہیں تو، اور اگر چاروں صاحب نصاب نہیں بنتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، ان کی جانب سے ان کے اوپر واجب نہیں۔ اور قربانی جب اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، دین کے ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی کرنے کے بعد بار بار اس تعلق سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنی قربانی کر لینے کے بعد دوسرے کے یا جو زندہ ہوں یا رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنا کرنے کے بعد تب دوسرے لوگوں کی طرف سے کیا جائے گا۔ جو جانور ہیں قربانی کے، تو جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 حصہ ہوتا ہے، 7 آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں، 7 شرکاء کا بالکل برابر برابر حصے دار ہونا۔ اگر 6 آدمی ایک جانور کے اندر صرف 6 آدمی شریک ہو گئے اور 6 لوگوں نے اس 7 آپس میں 6 جگہ بانٹ لیا یا 5 جگہ بانٹ لیا تو یہ اس طریقے سے کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ 7 حصہ ہے تو 7 حصے دار بھی ہونے چاہیے۔
اگر آدمی نہیں مل رہے ہیں تو مثلاً کوئی آدمی 3 حصہ لے لے، کوئی 4 حصہ لے لے، لیکن ایسا نہ کر کے مثلاً 5 لوگ ہیں تو اس میں 1.25 حصہ یا 1.5 حصہ یا 2.5 حصہ ہونی چاہیے، پورا 1 یا 2 یا 3 حصہ ہونا چاہیے۔ تقسیم اس حصے میں صحیح نہیں ہے۔ اگر چھوٹا جانور ہے تو ایک آدمی کی جانب سے ایک جانور کی قربانی ہوگی۔ قربانی کے گوشت کا مسئلہ کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ اتنا صرف ہے کہ اس حصے کو، گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے نام رکھا جائے، دوسرا حصہ اپنے اعزاء و اقربا، دوست احباب، اور تیسرا حصہ اپنے جو صدقہ اور خیرات غربا اور مساکین کو دیا جائے۔ حصہ گوشت کو بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو لیا جائے، ضرورت نہیں ہے تو زبردستی نہ لیا جائے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، اسٹاک اپنے ہاں کر لیا، استعمال میں نہیں ہو پایا، اور گھر میں فری نہ ہونے کی وجہ سے گوشت خراب ہو گیا، اور ادھر ادھر کوڑے خانوں میں، گلیوں میں اور مختلف شاہراہوں پر گوشت کے ٹکڑوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت تو ویسے بھی چونکہ عبادت سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور ویسے بھی گوشت اللہ کی قیمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ عام دنوں میں بھی اس کی قدردانی ہونی چاہیے، قربانی کے دنوں میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو غربا اور مساکین ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس قدر پریشانی کے دور سے لوگ گزر رہے ہیں، تو ان کی حاجت پوری کرنے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ ایسے علاقوں میں خاص طور سے گوشت کو بھجوانے کا انتظام اگر ممکن ہو، کوئی رکاوٹ اور دقت پریشانی نہ ہو، تو دور دراز کے علاقوں میں بھیجا جائے کہ ان غربا مساکین کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ کرنے کے بعد یہ قربانی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد قربانی۔ نماز عید الاضحیٰ کے لیے اگر سرکار اور گورنمنٹ کی طرف سے عیدگاہوں اور مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ عید سے نماز کی ادائیگی ہوئی تھی، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بھی نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہ چند ضروری باتیں اور اس میں کچھ مسائل بھی آ گئے۔ فی الحال یہ کچھ ضروری باتیں میں نے تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دعا ہے الہ العالمین فرما لے، اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو قربانی کے تعلق سے دیگر ضروری مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، تاکہ کسی طریقے کی کسی طرح کی کوئی دقت و پریشانی اس پر عمل کرنے میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔